اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افترینا علی اللہ کذبا ان ادنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ۔ یقیناً ہم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اگر تمہاری ملت میں لوٹ آئیں، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے، اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم اس میں لوٹ کر آئیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ جو ہمارا رب ہے، ہمارے رب نے ہر چیز کو علم سے گھیرا ہوا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب، ہماری اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور تو ہی سب سے بہترین فیصلہ تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون۔ اور اس کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا، انہوں نے کہا یقیناً اگر تم شعیب کے ساتھ چلو گے تو تب یقیناً تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ چنانچہ ان کو ایک زلزلے نے آ پکڑا، پھر انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا وہ اس میں رہے ہی نہ تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ اٹھانے والے تھے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ سو شعیب ان سے واپس لوٹا اور کہا، اے میری قوم، بلا شبہ یقیناً میں تمہیں اپنے رب کے بلا شبہ میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تمہیں انکار کرنے والے لوگوں پر کیسے افسوس کروں۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 89 سے لے کے 93 کی تلاوت کی، اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جو کہ کاروبار کرتے تھے، لیکن ان کے اندر یہ جو خرابی تھی کہ وہ ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے، اور جب لوگوں کو دیتے تھے تو وہ کم دیتے تھے، اور یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب لوگوں کو وہ جو ان کا حق بنتا تھا اس سے کم دیتے تھے وہ، اور لوگوں کو یعنی کہ کم تر سمجھنا، اور کو جب دینا تو کم دینا، اور جب لیتے تھے تو زیادہ لیتے تھے، اس پہ بھی بے ایمانی کرتے تھے۔ تو یہ ان میں خرابی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ اس کو وہ بالکل جائز قرار دیتے تھے، کہ اس کو جو کرپشن تھی، جو بے ایمانی تھی، اس کو اپنا وہ رائٹ سمجھتے تھے، اس کو بالکل بھی غلط نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے جو معاشرے میں ایک فساد برپا ہو گیا، اور جو لوگوں کے ساتھ ظلم شروع ہو گئے کہ ان کا جو مال نہ حق یہ کھانا شروع کر دیا انہوں نے، اور ایک معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہو گیا۔ تو اس میں پھر حضرت شعیب علیہ السلام جو ان کی قوم میں سے تھے وہ آئے، اور انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ جو عمل جو تم کرتے ہو یہ ضرور تمہیں تباہی کی طرف لے کے جائے گا۔ تو اس کے اوپر پھر انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا کہ اگر آپ لوگ باز نہ آئے تو ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تو ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے، یا پھر تمہیں جو ہم کر رہے ہیں اس پہ تمہیں واپس آنا پڑے گا، یا اس کو تمہیں ماننا پڑے گا۔ تو اس پہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہے ہم اس کو ناپسند ہی کریں پھر بھی ہمیں وہی کرنا پڑے گا۔ تو اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، ہم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے قوانین کا ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا ہے؟ تو یہاں پر وہ آیت نمبر 89 میں پھر وہ جو حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہ ہمیں نجات دی تو وہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تمہاری طرف لوٹ کے آئیں؟ تو ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے، اور ہمارے رب اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب
کہ ہماری اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو ہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ جب انسان کو کہیں سے بھی جب اس کا کنٹرول نہ رہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ جب ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کوئی بھی برائی کو ختم کرنے کے لیے، اور جب ہمارے کنٹرول میں نہ ہو تو پھر ہم جو معاملات ہیں وہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو بھی سنبھال لے گا، یا اس کو جو فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ تو یہاں پہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کی طرف اس کو لٹا رہے ہیں کہ ابھی ہم نے تو اپنی پوری کوشش کر لی ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا۔ تو پھر اس کی جو قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ اپنی جو ان کے ساتھ تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لے کے آئے تھے، ان کو کہا تھا اگر تم شعیب کے پیچھے چلو گے تو تم ضرور خسارہ اٹھاؤ گے، یعنی کہ تم جو جو دولت ہم کما رہے ہیں اس سے تم محروم ہو جاؤ گے۔ تو پھر یہ جو ان کے جو ظلم کی حد تھی کہ ایک تو وہ خود اس پہ اللہ کے احکامات پہ عمل ہی کرتے تھے، اور ایک وہ دوسروں کو روک رہے تھے۔ اس کے اوپر پھر وہ جو اللہ تعالیٰ کا احکامات ان کے اوپر آئے اور ایک زلزلے سے ان کو تباہ کر دیا گیا۔ تو اس کے اوپر تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تو ان کو یقیناً وہی خسارہ انہوں نے ہی خسارہ اٹھایا۔ آپ دیکھیں ان کی جو قوم تباہ ہوئی ہے تو ان کا نقصان ہوا، جو حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو یہی آج بھی ہمیں اسی طریقے پہ عمل کرنا چاہیے کہ جو بھی حق ہے اسی کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اینڈ پہ جو جیت ہے، جو فتح ہے، وہ حق کی ہوتی ہے۔ تو آج بھی آپ دنیا میں چاہے جتنی بھی برائی ہو جائے، جتنی بھی فساد ہو جائے، جو بھی لوگ کریں برائی، بڑی سے بڑی یعنی کہ برائی بھی کر لیں، اس کا جو انجام ہے وہ تباہی ہے، وہ ہو کے رہے گی، اور جو اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ غالب آ کے رہے گا۔ تو یہ واضح نشانیاں ہم نے دیکھی کہ جتنے بھی نبیوں کا ہم نے قصہ پڑھا، سب کی دیکھیں جو انہوں نے حق کی تعلیم دی، اور جنہوں نے ان کو جھٹلایا ان کا جو انجام تھا وہ تباہی تھا۔ وہ کسی بھی صورت میں آ سکتی ہے، جیسے آپ کہہ لیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو جو قوم تھی وہ زلزلے سے ہلاک ہوئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ یہ کوئی بھی شکل اس کی ہو سکتی ہے، لیکن تباہی جو ہے اس کی آ کے ہی رہتی ہے۔ اور لاسٹ جو آیت ہے 93 جو اس کی حضرت شعیب علیہ السلام کی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تمہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچا دیے تھے، اور میں نے جو پیغام تھا جو اللہ تعالیٰ کا وہ آپ تک میں نے پہنچا دیا تھا، آپ کو وارننگ دے دی تھی کہ میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن اب میں تمہارے اوپر افسوس کیسے کروں؟ یعنی کہ مجھے تمہاری تباہی کے اوپر مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام جو پہنچا دیے تھے۔ تو یہی کام ہمارا کام بھی ہے، تو کہ جتنی ہماری استطاعت ہے، جتنی ہماری پہنچ ہے، وہاں تک ہم اپنا جو حق کا پیغام ہے وہ ضرور پہنچائیں۔ اگر وہ کوئی حق قبول نہ کرے تو پھر یہ باقی جو معاملات ہیں آپ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے درمیان فیصلہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ہے اس کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔